غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملکہ تجار ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حوالے سے۔ دوستوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی ایک مشہور و معروف مالدار، نہایت نیک، پاک باز اور شریف تاجر خاتون تھی، جن کی شرافت کو دیکھ کر لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ اپنا مال و اسباب تاجروں کو دیا کرتی تھی۔ تجارت پیشہ حضرات جب ان کا مال فروخت تو کر دیا کرتے تھے تو وہ انہیں اپنے منافع میں شامل کرتی تھی۔ اس زمانے میں قبیلہ قریش کے لوگ بڑے مانے ہوئے تاجر سمجھے جاتے تھے، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانت داری اور سچائی کی وجہ سے لوگ امین اور صادق کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور شرافت و دیانت کا پتہ چلا تو وہ آپ سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں تو میں جتنا حصہ دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھیجنے کی پیشکش بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نیک تاجر خاتون کی عادت و اطوار سے واقف تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد حضرت خدیجہ کے مال تجارت اور میسرہ کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام فرمایا۔ وہاں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی، جس کے قریب ہی ایک درخت بھی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ گرجا گھر میں ایک راہب تھا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور روشن چہرے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ سے پوچھا، اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آدمی کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک قریشی نوجوان ہے جو مکہ میں رہتا ہے۔ اس راہب نے کہا، میرا بڑا طویل تجربہ ہے، جس درخت کے نیچے تمہارا یہ ہمسفر ساتھی بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے آج تک نبی کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکا۔ پھر چند ہی روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے جو تجارتی ساز و سامان وغیرہ اپنے ساتھ لائے تھے اسے اچھے داموں میں فروخت کیا، اور جو کچھ خریدنا چاہتے تھے وہ سب خریدا، اور پھر مکہ مکرمہ کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ میسرہ کا بیان ہے، جب دوپہر کے وقت شدید گرمی ہوتی تو دو فرشتے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے، اور آپ اپنے اونٹ پر سوار اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہوتے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے سایہ بھی ساتھ ساتھ چلتا۔ شام سے واپس ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت تو حضرت خدیجہ اپنے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو وہ مال پیش کیا تو اس کا منافع عام حالات سے بڑھ کر کئی گنا اس کے قریب تر تھا۔ اسی طرح میسرہ نے حضرت خدیجہ کو شام کے راہب اور دو فرشتوں کا سایہ کرنے والے واقعات سنائے
تو حضرت ختیجہ نے آپ کی امانت و شرافت عام حالات سے بڑھ کر منافع اور دیانت داری دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ صحابی رسول حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقتاً فوقتاً کچھ تحفے، تحائف اور ہدیہ وغیرہ بھیجا کرتی تھی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفے اور ہدیے ان کی طرف سے حضرت ختیجہ کے والد خویلد کو پیش کریں، جس کی وجہ سے خویلد کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ کا نکاح کروانے کے لیے راضی ہو جائیں۔ تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ حضرت ختیجہ ہی سے نکاح فرمایا تھا، اور جب تک ان کی وفات نہ ہوئی آپ نے دوسری شادی نہ فرمائی۔ جب آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی تو اس وقت ام المومنین حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 سال رہی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو عمر شریف 61 سال اور دوسری روایت میں 65 سال تھی۔ حضرت ختیجہ بھی قبیلہ قریش سے تھی۔ وہ خویلد بن اسد کی بیٹی تھی۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے نام سے جانے جاتے تھے، جن کا عرب میں ایک بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ وہ عیسائی اور آسمانی کتابوں کے ایک جید عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی نشانیوں اور علامتوں کو انہوں نے پڑھ رکھا تھا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے تو ورقہ بن نوفل نے عرب کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی باتیں سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اطوار اور اخلاق کریمانہ کے واقعات اس زمانے میں کافی عام ہو چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ حضرت ختیجہ نے جب ورقہ بن نوفل سے آپ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اے ختیجہ، دیکھو جو کچھ میں لوگوں سے سن رہا ہوں، اگر یہی سچ ہے تو یہ آدمی ضرور بضرور اس امت کا نبی ہوگا۔ ورقہ بن نوفل نے مزید یہ کہا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگ ایک مدت سے ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستوں، حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑی سمجھدار، نہایت مدبر اور بہت عقل مند خاتون تھی۔ آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات اور اخلاق کریمانہ دیکھا اور سنا تو اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ کے ذریعے ایک پیغام بھیجا، جس میں آپ نے عرض کیا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ اپنی قوم، خاندان میں نہایت شریف، دیانت دار، باعزت، امین، صادق اور انتہائی کریمانہ اخلاق کے حامل ہیں، اور پھر میری آپ سے اتنی رشتہ داری تو پہلے ہی سے ہے کہ آپ خاندان قریش کے قابل فخر فرزند ہیں، اور میں بھی قریش قبیلے سے ہی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی، اور میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ختیجہ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب سے اس سلسلے میں مشورہ فرمایا۔ انہوں نے اس رشتہ داری کو بخوشی پسند فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رشتے کو منظور فرما لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ حضرت ختیجہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس گئے اور نکاح کا پیغام دیا، جسے انہوں نے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ بعد اس کے
نکاح کے لیے حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بزرگ و حضرات حضرت ختیجہ کے مکان پر آئے اور نکاح عمل میں آیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ کے والد وفات پا چکے تھے، اس لیے اس نکاح میں ان کے چچا عمر بن اسد شریک تھے، اور ان کے علاوہ حضرت ختیجہ نے اپنے خاندان کے دوسرے بزرگوں کو بھی نکاح میں دعوت دی تھی۔ عمر بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پیش کیا۔ اس طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب تک آپ ظاہری طور پر زندہ رہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری شادی نہ فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر اولاد ہوئی وہ حضرت ختیجہ سے ہی ہوئی۔ البتہ ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس روایت فرماتے، زمانے جہالت میں مکہ والوں کی عورتیں ایک خوشی کے موقع پر جمع ہوئی، ان میں حضرت ختیجہ بھی موجود تھی۔ اچانک وہیں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے مکہ کی عورتوں، تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہوگا جسے لوگ احمد کہیں گے، تم میں سے جو عورت ان سے نکاح کر سکے ضرور کرے۔ یہ بات سن کر دوسری عورتوں نے بھلا دیا، لیکن حضرت ختیجہ نے گرہ باندھ لی اور اس پر عمل کر کے کامیاب ہو گئی۔ دوستوں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب کے علاوہ خاندان کے دوسرے بزرگوں اور قبیلہ مضر کے دوسرے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے ایک بڑا پیارا اور بلیغ خطبہ دیا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: تمام تر تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا فرمایا، پھر ہماری نسل کو ماد اور مضر قبیلے سے منتخب کیا۔ اس پر خوبی یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا محافظ اور متولی بنایا، ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا کہ جس کا ارادہ کر کے لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو امن و سلامتی کا مرکز بنایا اور ہمیں تمام لوگوں پر برتری بخشی۔ میرا یہ پیارا بھتیجا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظمت اور شان و شوکت والا ہے کہ دنیا کے کسی بھی آدمی سے اس کا موازنہ کیا جائے تو یہی بلند رتبے والا اور بڑی شان والا ثابت ہوگا۔ اگرچہ اس کے پاس مال و دولت نہیں، لیکن مال و دولت تو ویسے بھی آنے جانے والی چیز ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری کیا رشتہ داری ہے یہ تم سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو۔ انہوں نے ختیجہ بنت خویلد بن اسد کو نکاح کا پیغام دیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے مہر بھی مقرر کی ہے۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد میرے پیارے بھتیجے کی شان بڑی بلند و بالا اور عظمت و رفت والی ظاہر ہوگی۔ یہ فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا خطبہ دے کر حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ سے کرا دیا۔ دوستوں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر خوبیوں اور صفات میں سب سے بڑی اور عظیم خوبی یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نے لبیک کہا۔ تمام انسانوں سے پہلے
مردوں اور عورتوں سے بھی پہلے حضرت ختیجہ اسلام لائیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں میں جس طرح سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حضرت ختیجہ کو حاصل ہوئی، اسی طرح مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، بچوں میں حضرت مولا علی اور غلاموں میں حضرت زید نے اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، وہ حضرت ختیجہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگ میری رسالت کا انکار کر رہے تھے، انہوں نے میری تصدیق کی جبکہ لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور انہوں نے اپنے مال سے میری ہمدردی کی جبکہ لوگوں نے مجھے اپنے مالوں سے محروم کیا، اور ان سے مجھے اللہ نے اولاد نصیب فرمائی۔ دوستوں، اسلام کی اشاعت اور اس کے فروغ میں ام المومنین حضرت ختیجہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت و ریاضت کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو حضرت ختیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی رات قیام فرما رہتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ تشریف لاتے اور سامان لے کر واپس چلے جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی خود حضرت ختیجہ بھی خورد و نوش کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتی اور اپنے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی، حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مکہ کے کفار و مشرکین آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے۔ ایسے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت ختیجہ نے ہر قدم پر آپ کی دلجوئی کی۔ ہر وہ مصیبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام میں پیش آتی، حضرت ختیجہ دل و جان کے ساتھ پوری طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک غم ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی تکلیفیں سہتی تھی۔ آپ کی ہمت بندھانے اور حوصلہ بڑھانے کے ساتھ ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دینے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاص مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی علامتوں میں سے جو چیز خواب میں دکھائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے شاق گزرے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کا تذکرہ ام المومنین حضرت ختیجہ سے فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین کبھی بھی ان باتوں کو جھٹلاتی نہیں تھی، بلکہ عرض کرتی، یہ آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ آپ کے ساتھ بھلائی اور بہتری کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور دل پر رکھا اور فرمایا، آپ خوف نہ کیجیے اور نہ گھبرائیے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھایا، جیسا کہ باعزت شخص کو عظمت و وقار کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جبریل امین نے ایک ایسے بستر پر بیٹھایا جس پر نہایت عمدہ اور نفیس نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جو یاقوت اور موتیوں سے بنا ہوا تھا، اور پھر اس نے رسالت و نبوت کی خوشخبری سنائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اطمینان ہو گیا
تو حضرت جبریل امین نے کہا اقرأ یعنی پڑھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ غار حرا میں آپ پر اچانک وحی نازل ہوئی۔ فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پھر فرشتے نے زور سے گلے لگا کر مجھے دبایا، حتیٰ کہ اس نے دبانے پر پوری قوت صرف کر دی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ مجھے پوری قوت سے دبایا۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ تیسری بار مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ پوری قوت سے مجھے دبایا۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ دوستوں، جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور جب 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو جبریل امین نے کہا اقرأ بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوت اور معرفت سے نہ پڑھیں، بلکہ آپ اپنے رب کی دی ہوئی طاقت اور اس کی اعانت سے پڑھیں۔ اس نے جس طرح پیدا کیا ہے اور آپ کو پڑھنا سکھائے گا، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امی ہیں کہ وہ کسی کے پڑھانے سے نہیں بلکہ خود خالق کائنات جل شانہ نے جیسا ان کی شان کے لائق ہے پڑھایا ہے ویسا ہی پڑھیں گے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ دوستوں، حضرت جبریل امین سے یہ آیات سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی مقدس بارگاہ کا یہ پیغام قبول فرما لیا، اور جو کچھ جبریل امین لے کر حاضر ہوئے تھے اسے یاد فرما لیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں جس قدر پتھر اور درخت تھے وہ آپ کو سلام کرتے، حتیٰ کہ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو یقین تھا کہ آپ حقیقت میں کوئی بہت بڑی کامیابی اور بلندی سے مشرف ہو چکے ہیں۔ جب حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا ختیجہ، میں جو کچھ تمہیں اپنے خواب سنایا کرتا تھا آج اس خواب کا اظہار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو میرے پاس بھیجا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے ساتھ محفل میں آپ نے جو کچھ سنا اور دیکھا تھا سب بتایا۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انتہائی بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوگا میں اسے سچے دل سے قبول کروں گی کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سچے اور برحق رسول ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر حضرت ختیجہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اڑائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت ختیجہ کو
तमाम वाक़या सुनाया और फरमाया, अब मेरे साथ क्या होगा, मुझे अपनी जान का ख़तरा है। हज़रत खतीजा ने अर्ज़ की, हरगिज़ नहीं, आपको ये खुशखबरी मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको हरगिज़ रुसवा नहीं फरमाएगा। खुदा गवाह है कि आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, नादार लोगों को माल देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और राय हक में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। फिर हज़रत खतीजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा ज़ाद भाई वर्क बिन नौफल के पास ले गई, जो ज़माने जहालत में ईसाई मज़हब पर थे और इंजील को अरबी ज़बान में लिखते थे। बहुत बूढ़े हो चुके थे और बीनाई जाती रही थी। हज़रत खतीजा ने उनसे कहा, ऐ चचा, अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्क बिन नौफल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ भतीजे, आपने क्या देखा है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वही मिलने का तमाम वाक़या सुनाया। वर्का ने कहा, ये वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आया था। काश मैं उस वक्त तक जिंदा होता जब आपकी कौम आपको वतन से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मुझको वाकई निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जिस शख्स पर भी आपकी तरह वही नाजिल हुई, लोग उसके दुश्मन हो जाते थे। अगर वक्त ने मुझको मोहलत दी तो मैं उस वक्त तो आपकी इंतहाई कभी मदद करूंगा। दोस्तों, काजी अयाज मालिकी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ की वजह ये नहीं कि आपको इस कलाम इलाही के वही इलाही होने में शक था, बल्कि ये खौफ था कि इस अजीम जिम्मेदारी को कबूल करने में कहीं आपसे कोई कमी न रह जाए या आप वही इलाही के तकाज़ों को कमा कहू पूरा न कर सकें। इसी तरह इस हदीस पाक में ये भी है कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो एक बड़े ईसाई आलिम थे। वर्का ने तमाम माजरा सुनने के बाद कहा कि ये वो फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्का बिन नौफल के पास जाने की हिकमत ये थी कि लोगों को मालूम हो जाए कि जिस शख्स ने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की वो एक ईसाई आलिम था। पहली वही नाजिल होने के बाद कुछ मुद्दत के लिए वही का नुज़ूल बंद हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन हुए। इस दौरान उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी दिलजोई की और आपको तसल्ली देते हुए कहा करती कि आप परेशान न हो, अल्लाह ताला आपके साथ बड़ी भलाई और बेहतरी का ही मामला फरमाएगा। हज़रत खतीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस अंदाज से दिलजोई की वो अपनी मिसाल आप है। आपने एक वफ़ा शियार और मुखलिस बीवी की हैसियत से आपका हर मोड़ पर साथ दिया। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरब की बड़ी मालदार और सखी खातून थी। जब वो उम्मुल मोमिनीन के शरफ से मुतस्सिफ हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान और मालो मता के साथ कुर्बान होने का जज्बा भी अपने अंदर रखती थी। ऐलान नबूवत के बाद हर कदम पर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की और कुफ्फार और मुशरिकीन की अज़ियतों और जुल्म के होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा हिम्मत बंधाती रहती। हज़रत खतीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी और दिलदारी में कोई लम्हा खाली न जाने दिया और अपने माल को भी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरियात के लिए इस तरह कुर्बान कर दिया था जैसे इस माल में उनकी मिल्कियत का कोई हक ही न हो। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया है
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ کے مال کے ذریعے غنی کر دیا۔ حضرت ختیجہ کے پاس جو بھی مال تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سمجھتی تھی۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کے مال خرچ کرنے کے احسان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت اثر تھا۔ ایک مرتبہ اس احسان کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے یعنی حضرت ختیجہ نے اپنا مال مجھے دیا جس سے میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ دوسری جگہ یوں ارشاد نبوی ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت ختیجہ نے اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں فروخت تو کیے جا رہے تھے۔ حضرت ختیجہ نے ان کو اپنے مال سے خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ بھی بڑے جید اور بزرگوں صحابیوں میں سے ایک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان کو غلامی سے آزاد کروا کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگا دینے کا ذریعہ ام المومنین حضرت ختیجہ ہی ہے۔ دوستوں، ام المومنین حضرت ختیجہ کی زندگی میں 5 وقتوں کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں۔ ان کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، تب 5 وقتہ نمازیں امت پر فرض ہوئی۔ اس فرضیت سے پہلے امتی کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں تھا، لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوق و شوق سے نماز پڑھا کرتی تھی۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ میں حج کے موقع پر عباس بن عبد المطلب کے پاس آیا۔ وہ ایک مشہور تاجر تھے۔ مجھے ان سے خرید و فروخت کے معاملات طے کرنے تھے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوب روح شخص ایک خیمے سے نکل کر کعبے کے سامنے نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت نکلی اور ان کے پاس آئی اور وہ بھی نماز پڑھنے لگی، اور ایک لڑکا بھی نکل کر آیا، وہ بھی ان کے پاس نماز پڑھنے لگا۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے کہا، اے عباس، یہ کون سا دین ہے؟ ہم تو اب تک اس دین سے ناواقف ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اب تک ایمان نہیں لائے تھے، جواب دیا کہ یہ نوجوان محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے اسے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے اس کے ہاتھوں فتح ہوں گے، اور یہ عورت اس کی بیوی ختیجہ بنت خویلد ہے جو اس پر ایمان لا چکی ہے، اور یہ لڑکا اس نوجوان کا چچا زاد بھائی علی بن ابو طالب ہے جو اس پر ایمان لا چکا ہے۔ عفیف کہتے ہیں کہ کاش میں اسی دن مسلمان ہو جاتا تو بالغ مسلمانوں میں دوسرا مسلمان ہوتا۔ حضرت ختیجہ کو دیگر امہات المومنین پر یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف انہی سے پیدا ہوئی۔ ہاں، صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ دوستوں، اس امر پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بطن سے جو اولادیں ہوئی وہ 6 ہیں۔ 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، اور 2 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں نے اسلام کا زمانہ پایا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت بھی فرمائی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔
آپ اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں وفات پائی۔ اس وقت تو چلنے لگے تھے۔ حضرت مجاہد کے مطابق آپ 2 سال 17 روز زندہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے جو حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کا نام عبداللہ تھا، جنہوں نے کم عمری میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہوئی۔ ان کا لقب طیب اور طاہر مشہور ہوا۔ دونوں کے معنی پاکیزہ اور صاف ستھرے کے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو عاصی بن وائل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد منقطع ہو گئی، آپ ابتر ہیں، معاذ اللہ۔ ابتر کے معنی ہے جس کی اولاد نہ رہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر نازل فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا ان شانیک ھو الابتر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی منقطع الخیر ہے، اس کی کوئی اولاد باقی نہ رہے۔ یہ دنیا کے تمام تر انسانوں میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی حیثیت حاصل ہوئی کہ آپ کی نسل آپ کی محبوب ترین صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا سے چلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عاصی بن وائل کی نسل ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گئی۔ دوستوں، ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی فضیلت والی خاتون کہلاتی تھی۔ آپ کے پاکیزہ اخلاق و کردار اور عادت و اطوار کی وجہ سے لوگ انہیں زمانہ جہالت میں بھی طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر انہوں نے اپنی عقل مندی اور خدمت گزاری سے جو مراتب حاصل کیے، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں نے حضرت ختیجہ پر رشک کیا۔ حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا تک نہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات کوئی بکری ذبح کرتے تو اسے ختیجہ کی سہیلیوں میں بھی بھجوا دیتے، اور بسا اوقات میں آپ سے کہا کرتی کہ دنیا میں ختیجہ کے سوا اور عورت تھی نہیں، تو آپ فرماتے کہ ہاں وہی تو ایک تھی، اور انہی سے مجھے اولاد بھی ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ختیجہ کی سہیلیوں سے بڑا حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج محترمات کے سامنے ان کے احسانات کا بار بار ذکر فرماتے تھے، اور جب کوئی بکری وغیرہ ذبح فرماتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو اس کا گوشت بھجواتے۔ حضرت امام بخاری نے ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ غیرت مجھے حضرت ختیجہ پر آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار فرماتے تھے، اور کبھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرواتے تو اس کا گوشت تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں آپ سے کہا کرتی، یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے دنیا میں ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، وہ تو تھی اور تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک دن جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ختیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں کھانا ہے یا سالن ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے۔ جس وقت تو ختیجہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا دیجیے اور میری طرف سے سلام کہہ دیجیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ختیجہ، یہ جبریل امین ہے جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے اور جبریل پر سلام ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن زید سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں یوں تو تمام انسانوں کا سردار ہوں گا، لیکن میری اولاد میں سے ایک ذات کا سردار نہیں ہوں گا جو نبیوں میں سے ایک نبی ہے اور ان کا نام احمد ہے۔ اسے نبی ہونے کی وجہ سے مجھ پر دو چیزوں کی وجہ سے مجھ پر فضیلت دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اس کی بیوی نے اس کی اعانت کی جبکہ میں اپنی بیوی کا مددگار رہوں گا۔ دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ عظیم احسان فرمایا کہ ان کا شیطان ان پر مسلط نہ ہو سکے گا اور وہ ان کا تابع ہو کر مسلمان ہو جائے گا، جبکہ میرا شیطان کافر ہی رہا۔ دوستوں، اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پر فضیلت بیان کرنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت ختیجہ کی فضیلت حضرت حوا پر ظاہر فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے حضرت ختیجہ کی مالی قربانیوں کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور ہمت بلند کرنے میں حضرت ختیجہ کے بے مثال کردار کا ذکر کیا ہے۔ ام المومنین حضرت ختیجہ جنت کی تمام عورتوں میں افضل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ختیجہ ہے، ان کے بعد فاطمہ بنت محمد، اس کے بعد مریم بنت عمران، اس کے بعد آسیہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ دوستوں، ام المومنین حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال تک رہی۔ 15 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں ہجرت کے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو وفات پائی۔ اس وقت تو ان کی عمر شریف 65 سال تھی، جس وقت تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی۔ نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ان کی قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے۔ انہیں ہجون میں دفن کیا گیا، جسے اب جنت المالا کہا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت ختیجہ کی مقدس زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے مشکل صبر و آزما اور کٹھن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اور سینہ سپر ہو کر تمام مصیبتوں اور سختیوں کا مقابلہ کیا۔ پہاڑ کی طرح اپنے ایمان و عمل پر مضبوطی کے ساتھ جمی رہی۔ مصائب و آلام کے طوفان میں نہایت جانثاری اور خلوص و محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور قلبی سکون کا سامان کرتی رہی۔ حضرت ختیجہ اہل اسلام کی وہ مقدس اولین ماں ہیں جن کو انہی بے مثال قربانیوں کا دنیا ہی میں ایسا بدلہ ملا کہ اللہ رب العزت جل شانہ کا سلام ان کے لیے لے کر جبریل امین نازل ہوا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ کے ان اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے شوہر کو تسلی دینے اور دل جوئی کرنے کی عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بات ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں اپنے بزرگوں کے حالات جاننے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔